نہ کسی نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ ملک کیوں ٹوٹا، اس کا ذمہ وار کون تھا۔ آئندہ کے لیے ہم توبہ کر کے ایک نئے پاکستان کی تعمیر کریں گے۔ ہم اسی راہ پہ چل رہے ہیں، اسی وہی راہ ہماری ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کر رہا ہوں، میں اتنا پاگل نہیں ہوں، نہ یہ کہ مجھے زندگی سے محبت نہیں ہے کہ بس یہاں سے کوئی پتھر آئے اس کے آگے ہم سر رکھ دیں۔ ایک فیصلہ ہم نے انتہائی ایمانداری سے کرنا ہوگا کہ اس ملک پہ ان لوگوں کی بادشاہی ہوگی جو کہنے کی حد تک تو کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، یا عوام کی منتخب پارلیمان، بالادست آئین اور صحیح جمہوری طور پہ منتخب پارلیمان طاقت کا چشمہ ہو۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہوگا۔ پیکا آرڈیننس سے زیادہ یہ بہتر سلوگن ہے، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، 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 نہیں چلے گی۔ وہ اگر کسی جنرل جنرل ہوگی اور اگر کوئی منتخب جمہوری طور پہ منتخب وزیر اعظم پاگل بن کے امیر المومنین بننے کی کوشش کرے گا، ڈکٹیٹرشپ نافذ کرے گا، اس کے خلاف بھی ہمارا سلوگن یہ ہونا چاہیے۔ یا اگر کوئی جج یہ عدالتی فیصلے بائی فورس سوسائٹی پہ وہ کرے، ان سب کے خلاف ہم نے متحدہ محاذ بنانا ہوگا۔ میں عذرائے مذاق پوچھتا ہوں، اگر آج میرا دوست شہباز شریف پیکا آرڈیننس ختم کر دیتا ہے تو کیا اس حکومت کی لیجیٹیمائز ہو جائے گی؟ ابھی مولانا فضل الرحمان کو کہتے ہیں کہ جی خدا کے لیے آپ بڑی لوگوں کے درمیان میں بیٹھ گئے ہیں، جائیں ان سے کہے پیکا آرڈیننس واپس، تو کیا ہم یہ جمہوریت ختم کر دیں گے؟ نہیں، بات یہ ہے ہم نے اس ملک پہ ایک جمہوری، اور پاکستان کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، پاکستان ہمجہتی بحران میں مبتلا ہے۔ بالکل اگر اس کو ہم ایک بلڈنگ سے تعمیر کر لیں تو اس کے بنیادوں کو ہم کھوکھلا کر چکے ہیں، اس کے پلر کھوکھلے ہیں۔ دو راستے، یا ہم بیٹھے بیٹھے یہ ہم پہ گرے گا، یا ہم نے مل کے عقل سلیم سے کام لے کر اجتماعی دانش سے اس کی اثر نو تعمیر کرنی ہوگی۔ اثر نو ایک جمہوری فیڈریشن آف پاکستان جس میں آئین بالادست ہو، جس میں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہو، یہاں بسنے والے جو ہمارے بھائی ہیں پنجابی، پشتون، سندھی، بلوچی، سرائکی، وہ سب اپنے اپنے وطنوں میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ ان کا آئینی حق ہو۔ یہ پاکستان قیامت تک چلے گا، قیامت تک چلے گا۔ آج بھی مولانا صاحب ہم میں سے کم وہ آدمی ہیں جن کے یہ لوگ بات سنتے ہیں، شہباز کمپنی اور کچھ اور لوگ بھی، مولانا صاحب سے آج وہ کہہ دیں کہ بھائی یہاں ایک فسطائی حکومت نہیں ہوگی، جا کے بلوچوں سے کہیں، پشتونوں سے کہیں، پنجابیوں سے کہیں، سراکیوں سے کہیں کہ اللہ پاک نے جو آپ کے وطن میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ بنیادی آئینی حق آپ کے بچے کا ہے، سازشیں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی پاگل نہیں ہے کہ اپنے ملک کے خلاف اٹھے۔ وہ جب کہتے ہیں کہ بھائی میں یہاں پڑھا ہوں، میں مومند ہوں، میں مسعود ہوں، میں وزیر ہوں، میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، میں پٹھان ہوں، میرے علاقے میں گیس پیدا ہوئی ہے، سونا پیدا ہوا ہے، فلانا پیدا ہوا ہے، سارا مت دو مجھے، سارا مت دو،
میرے بچوں کا حق اس پہ تسلیم کر. آج 75 سال پاکستان ہونے کو ہیں. مولانا فضل الرحمان اور اسد کیسر کے صوبے کے کم سے کم 70 لاکھ انسان دنیا میں مزدوری کے پیچھے چلے گئے. جنت نما وطن دنیا جہاں کی نعمتوں سے پر وطن. سورہ رحمان میں 3 کروڑ انسان غربت کے نیچے گزارا کیوں کر رہے ہیں؟ آج حالت یہ ہے جس گاڑی میں ہم یہ بڑے دوست بیٹھتے ہیں، یہ گاڑی 22,000 روپے سے ایک ٹینکی بھرتی ہے. 22,000 روپے سے ایک ٹینکی پیٹرول کی بھرتی ہے. اور غریب پنجابی، غریب سندھی، غریب سرائکی، غریب پشتون، غریب بلوچ کو 20,000 مہینے کا نہیں ملتا. کیسے چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ اگر یہ فضائی جمہوریت ہم نے دیکھ لی، مصر سے لے کر الجزیرہ تک، الجزائر تک سب کولیپس ہو گئی ہیں، سب برباد ہو گئی ہیں. سارا اسلام معافی چاہتا ہوں سرنڈر ہو رہا ہے اپنی غلط حکمرانیوں کی وجہ سے. اگر ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے اور یہاں ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل نہ کی، خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ